حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر اور آپ کا لقب ذو النورین تھا۔ والد کا نام عفان بن ابی العاص اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا۔ عروہ کی والدہ ام حکیم البیضہ تھی جو جناب عبد المطلب کی صاحبزادی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق شہر مکہ کے قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ آپ کی پیدائش علامہ سیوطی کے مطابق عام الفیل کے 6 سال ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ آپ کا شمار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب شورا میں بھی ہوتا ہے۔ امت مسلمہ میں کامل الحیاء والاتقان کے الفاظ آپ کی ہی شان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس سے کس طرح شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ آپ نے اسلام کی راہ میں بڑے تکلیفیں برداشت کی مگر دامے درمے اور سخنے اسلام کے لیے سرگرم رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی زمانے اسلام میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ قبول اسلام کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا۔ یہ نکاح اتنا بابرکت تھا کہ مکے میں عام طور پر لوگ کہا کرتے تھے بہترین جوڑا جو کسی انسان نے دیکھا رقیہ اور ان کے خاوند عثمان ہیں۔ اس کے بعد 5 نبوی میں آپ کو ہجرت حبشہ کا شرف بھی حاصل ہوا اور راہ اسلام میں آپ اپنا آبائی وطن ترک کر کے حبشہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دونوں یعنی کہ میاں بیوی لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ بھی مدینہ چلے آئے جہاں آپ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے غرا قدر کارنامے انجام دیے۔ غزوہ بدر کے دوران جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا، جس کے بعد آپ کا لقب ذو النورین یعنی کہ 2 نوروں والا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کے مطابق آپ کو ملأ اعلیٰ میں بھی ذو النورین کہہ کر کے پکارا گیا۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو میٹھے پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ شہر مدینہ میں بیر روما کے نام سے میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم کے عوض یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ مسجد نبوی کے رقبہ میں پہلا اضافہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اور مسجد سے متصل ایک قطعہ زمین بروایت تاریخ ابن کثیر 25,000 درہم میں خرید کر مسجد میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد اپنے عہد خلافت میں بھی آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع پر خاص توجہ فرمائی۔ واقعہ حدیبیہ کے نازک موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے سفارت کے فرائض انجام دیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کا پیغام قریش تک پہنچایا اور اس سلسلے میں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، اور یہی وہ موقع تھا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ اڑ گئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا قصاص لینے کے لیے بیعت شجرہ فرمائی اور اس میں اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر کے بیعت کی۔ در حقیقت آپ کا جو لقب ہے غنی،
تو جو لقب آپ کا غنی پڑا اس کے آپ پوری طریقے سے مستحق تھے۔ یوں تو ساری عمر آپ نے اپنا مال بڑی فیاضی کے ساتھ راہ اسلام میں خرچ کیا، لیکن غزوہ تبوک میں آپ کا مالی انفاق حد سے بڑھ گیا۔ آپ نے اس موقع پر روایت کے مطابق 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اوقیہ چاندی اور 1000 دینار خدمت نبوی میں پیش کیے، جس پر خوش ہو کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد شیخین یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی حسب سابق شیخین کے مشیر اور معتمد رہے، ساتھ ہی ہماتن دین اسلام کے لیے وقف رہے اور ان کا مال و دولت ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ ہوتا رہا۔ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے عظیم کارنامہ قرآن کا جمع کرنا ہے۔ در حقیقت کتابی صورت میں کتاب اللہ کی تدوین عہد صدیق اکبر میں ہو چکی تھی، لیکن اس کی اشاعت نہ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں کے رہنے والے کی قرأت میں اختلاف پھیل گیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلانے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کا بنا ہوا نسخہ منگوا کر کے قریش کی قرأت کے مطابق اس کی نقل کروائی۔